الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ اور قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہو گئے تاریخ خدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو تمام ضروریات سے نکال کر، تمام مشغولیات سے نکال کر اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہوں گے جو کھیتوں میں، سڑکوں پہ، مارکیٹوں میں کچھ نہ کچھ کام میں مشغول ہوں گے، لیکن اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی توفیق دیتے ہیں۔ اللہ جنہیں توفیق دیتے ہیں انہیں اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان و کرم یہ ہوا کہ اس نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا کیا۔ اگر غیر جگہ پیدا فرماتے، نہ جانے کہاں کیا کام کاج کرتے، کہیں گھنٹہ بجاتے، کہیں سجدہ کرتے، لیکن اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا فرما کر اپنے امتی میں پیدا فرما۔ ہمیں ایمان کی جو دولت ملی ہے بن مانگے ملی ہے، کوئی محنت ہم نے نہیں کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، انسان کہیں جاتا ہے تو جانے سے پہلے تیاریاں کرتا ہے، ساز و سامان تیاریاں کرتا ہے، اس کے بعد سفر کے لیے نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں، ہمارا جو اصل زندگی ہے وہ آخرت، آخرت کی جو تیاریاں کریں گے ہم کیسے کریں گے؟ ہمارا ہر جگہ سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی، اور نماز درست کیسے ہو؟ نماز کے لیے درست سب سے پہلے قرآن کریم کا درست ہونا ضروری ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ ترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ نوجوان دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام سناتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے انسان، جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت ہم اور آپس میں میل محبت اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہمیں سیدھے راستے چلنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پر، جیسے اہدنا الصراط المستقیم پر یعنی سیدھے راستے پر چلنے کا توفیق دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو ہر انسانوں کو صحیح راستہ بتاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، قرآن نے ہمیں بہت کچھ ہی دیا ہے، لیکن قرآن کے احکام پر چلنا ہمارے لیے دشواریاں ہو گئی ہیں۔ سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ میرے محترم بزرگوں، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب ان کے والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کا مقام اور مرتبہ کا کیا ہوگا؟ میرے محترم بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھیں۔ قرآن کریم کو سیکھنے کا کوئی عمر قید نہیں ہے۔
अभी मदरसे का रास्ता बंद हो गया बड़ों के लिए, जमात का रास्ता तो खुला हुआ है, इमाम साहब का रास्ता तो खुला हुआ है, जमात में नहीं जा सकते, इमाम साहब के पास तो वक्त तो दे सकते हैं ना, 10 मिनट ही सही रोजाना अगर देंगे तो अब आराम से 1 साल के अंदर कुरान करीम को सीख सकते हैं। 65 साल के अम्मा ने कुरान करीम को सीखा बेंगलोर के अंदर। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले का वाक़या है, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा काफ़ी हुआ है। एक रोज़ लड़के जो है वो चले गए, जब गए मदरसे में, बड़े होने के बाद ज़बान जब मोटी हो जाती है तो ज़बान लड़खड़ाने लगती है, जो लफ्ज़ जैसे जाता है और शीन निकलते हैं, स्वाद के देखे थे शीन निकलते हैं, तो बच्चे हंसने लगे, तो उनको शर्मिंदगी महसूस हुई, वापस आ गए। वापस आए, रास्ते में देखा एक कुआं है, उस कुएं में से एक औरत अपने चादर दुपट्टा को बांधकर, फैन को बांधा, जिसको जुराब बोलते हैं, उसमें से पानी निकाल लिया। फिर इन्होंने वो नज़ारा दूर से देखा। जब इन्होंने देखा इस मुशक्क़त से पानी निकाल सकती है, क्या अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारी ज़बान नहीं मिल सकती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वहीं से वापस हुए, आज उनकी बहुत सारी किताबें मौजूद हैं। ये मोहतरम बुजुर्गों बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, इसलिए पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नमाज सही होने के लिए कुरान करीम का सही होना ज़रूरी है। आज हमारी उम्र 40 साल 50 साल उम्र हो गई, लेकिन हमें सूरह इखलास पता नहीं, सूरह फातिहा सही तरीके याद नहीं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नमाज के लिए कम अज़ कम 10 सूरतें याद होनी ज़रूरी है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जिसकी नमाज सही उसका हर चीज़ सही। कब्र में, हश्र में सबसे पहले नमाज ही की पूछ होगी। नमाज की मिसाल ऐसी है कि कुछ लोग अपने कब्रों से जो उठेंगे उनकी शक्ल खंजीर की तरह होगी। कुरान करीम के अंदर एक आयत है, कुन्तु तुराबा, क़यामत आने से पहले पहले सारे जानवर मिट्टी हो जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे जानवर मिट्टी हो गए, लेकिन ये जानवर कहाँ से आ गए? उसी में से कुछ लोग कहेंगे तुम्हें नहीं मालूम, ये वो लोग हैं जिनकी मौत बगैर नमाज पढ़े हुए हुई है, इसलिए उनकी शक्ल तक बदल दी है। इससे बड़ा आज़ाब क्या होगा? आजकल देख लीजिए, साल में 3 नमाज़ी, जुमे की नमाज़ी, बकरा ईद की नमाज़ी, ईद की नमाज़ी, या तो फिर शब बरात। आप पूरे हफ्ते में एक दिन खाना खाएं, रह जाएंगे बगैर खाना खाए हुए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इंसान को जीने के लिए खाना और पानी ज़रूरी है, इसी तरह हमारा आखिरत बनाने के लिए नमाज ज़रूरी है। नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा खुशू उठा लिया गया। वो नमाज ही तो थी जिसकी बदौलत चक्की चलने लगी थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जो कई सालों से चक्की बंद थी, लेकिन नमाज की बदौलत चक्की चलने लगी थी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसी तरीके से नमाज की मिसाल ऐसी है। हज़रत अली लड़ाई के दौरान हज़रत अली को पाँव में तीर घुस गया, अब निकालने के लिए नहीं दे रहे थे, तो सहाबियों ने मशवरा किया जब ये नमाज में मशगूल हो जाए उस वक्त हम इनके तीर निकालेंगे। बताया जाता है तीर निकाल के बैठ गए, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। जब हज़रत अली नमाज से फारिग हुए तो कहने लगे आप सब मेरे तीर निकालने के लिए आए हो। तो सहाबी कहने लगे हज़रत अली तुम्हारी कैसी नमाज, हमने तो तुम्हारे तीर निकाल दी लेकिन तुम्हें पता भी नहीं। ऐसी नमाज होनी चाहिए। आजकल हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर अगर कोई मक्खी बैठ जाए तो हम छटपटाने लगते हैं। नमाज असल सुकून का नाम है। जब तक नमाज में सुकून नहीं तो नमाज नहीं। कोई सामान गुम हो जाए तो जब नमाज पढ़ेंगे उस वक्त आपको सामान का याद आएगा, याद ताज़ा नमाज नहीं होती। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान करीम का वाक़या है 10 ऐसे आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफिज़ कुरान अपने रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, उस 10 आदमी को उस हाफिज़ कुरान की बरकत से जन्नत होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर जो पढ़ना नहीं जानते सिर्फ दरूद शरीफ या कोई सूरत पढ़ के अंगुली भी फेरेंगे उसमें भी सवाब है। कुरान करीम को देखना सवाब है, कुरान करीम को छूना सवाब है, कुरान करीम को सुनना सवाब है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, कुरान करीम का एक वाक़या है, एक मजदूर रोज़ाना मजदूरी करके मतलब जा रहा था, यानी जितना कमाता था उतना शाम को खर्च करता था। एक रोज़ मजदूरी करके मार्केट से गुजर रहा था,
جس راستے سے گزر رہا تھا اس راستے میں مارکیٹ میں ایک دکان نظر آیا. جب اس دکان میں دیکھا کہ دکان میں بہت بھیڑ ہے تو لوگوں سے معلوم کیا دکان میں بھیڑ کیوں. پتہ چلا کہ اس دکان میں بہت ساری موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہے. انہیں نہیں معلوم یہ کون سی کتابیں ہیں. میرے محترم بزرگوں معلوم کیا یہ کون سی کتابیں رکھی ہوئی تمہارے پاس موٹی موٹی. دکاندار پڑھا لکھا تھا. انہوں نے سمجھایا کہ قرآن کریم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ساری چیزیں دنیا کی ایک طرف, قرآن کریم کو ایک طرف رکھا جائے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے محترم بزرگوں اس مزدور کو سمجھایا گیا اور ان کا طور طریقہ بتایا گیا. ان کے دماغ میں بات بیٹھ گئی, دل میں بات بیٹھ گئی کہ جتنا مزدوری کر کے لایا تھا ان پیسوں کا انہوں نے قرآن کریم کو ہدیے میں لے لیا. اب قرآن کریم لے لیا, جب گھر پہنچتا ہے تو ان کی بیوی راہ دیکھ رہی تھی کہ ہمارا پتی کما کے کچھ لائے گا, بچوں کو بنا کے کچھ کھلائیں گے. آج کل کے دور کی طرح نہیں تھا کہ ہمارے پاس 50 جوڑی کپڑے رکھے ہوئے ہیں, یہ کھانا اتنا ہے کہ ہمارے پاس بچا ہوا کھانے کے لیے کوئی نہیں ہے. میرے محترم بزرگوں جب ان کی پتی گیٹ پہ دستک دیتا ہے ان کی بیوی سب سے پہلے یہ پوچھتی ہے یہ لائے کچھ, بچے صبح سے بھوکے. ان کا شوہر کہتا ہے کہ میں کچھ لایا تو نہیں ہوں لیکن ایسی کتاب لایا ہوں دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف اور اس کتاب کو ایک طرف پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو ان کی بیوی کہنے لگی بچے تو صبح سے بھوکے ہیں, بچوں کو کیا جواب دیا جائے. ان کا شوہر کہنے لگا کہ بچوں سے کہہ دو کہ کل گوشت پکے گا. آج کل کی طرح نہیں تھا کہ ہم روزانہ گوشت کھا رہے ہیں یا 3 ٹائم گوشت کھا رہے ہیں. پہلے 15 دن میں مہینے میں کبھی گوشت مل جایا کرتا تھا. تو بچے سمجھدار تھے, بچے مان گئے اور صبر کے ساتھ آرام کرنے لگے. اب قرآن کریم تو گھر تو لے آئے, اب رکھا کیسے جائے. میرے محترم بزرگوں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں. اب شوہر نے کہا کہ تم آرام کر لو, قرآن کریم کو میں رکھ لوں گا. بیوی نے کہا اس کا ثواب صرف آپ ہی کمائیں گے, دونوں مل کے رکھیں گے. دونوں میں مشورہ ہوا کہ قرآن کریم کو آدھے رات صرف آپ رکھیں گے اور آدھے رات قرآن کریم کو صرف میں رکھیں گے. واقعات میں بتلایا جاتا ہے کہ میرے محترم بزرگوں قرآن کریم کو رکھنے کی برکت سے پوری رات میں دونوں میاں بیوی حافظ قرآن بن گئے. سبحان اللہ, یہ ہے قرآن کریم کا شان, قرآن کریم کا مرتبہ. اس لیے قرآن کریم کو سیکھیں, قرآن کریم کو سمجھیں, قرآن کریم کو پڑھنے والے بنے. میرے محترم بزرگوں وقت نہیں بیان کرنا, اصل بیان کرنا مقصد نہیں ہے, دین کو سمجھنا مقصد ہے. ہم جو دین پر چل رہے ہیں, دین کو سمجھ رہے ہیں, جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور نمازوں میں کیا کیا پڑھنا چاہیے, یہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. بیان کو بارہا سنتے رہتے ہیں جلسوں میں, مسجدوں میں, جوڑوں میں, لیکن عمل نہیں ہے. شاعر کہتا ہے واز تو سنتے ہیں لیکن ہم عمل کرتے ہیں, اگر عمل کرتے تو ہم پر دن برے آتے ہیں. میرے محترم بزرگوں اگر ہم عمل والے بن جائیں نا تو ہمارے پر یہ جو مسلط کیا گیا ہے, کیونکہ جب ہم ناعمل ہو جاتے ہیں تو ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے. جو بھی ہمارے پر بادشاہ یا پردھان منتری مقرر ہیں ظالم نہیں ہے, ظلم کرنے والے پر. اس لیے میرے محترم بزرگوں قرآن کریم کو سیکھیں, قرآن کریم کو سمجھیں. اصل میں میرا موضوع مسجد کے اوپر تھا, لیکن نماز کو پڑھنے کے لیے, نماز کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کا مرتبہ بتلانا بھی ضروری ہے. مسجد کے واقعات کے بارے میں بتلایا جاتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت کا گھر تعمیر کرے گا. میرے محترم بزرگوں ایک واقعات ہے کہ گاؤں میں مسجد نہیں تھی تو مشورہ ہوا آپس میں, اس میں ایک بادشاہ بھی موجود تھے کہ سارے اکٹھا ہو کے کچھ نہ کچھ جمع کیا جائے جو اس گاؤں میں مسجد بن جائے. میرے محترم بزرگوں بادشاہ کہنے لگا کہ مسجد کی پوری ذمہ داری میں لیتا ہوں, اپنی طرف سے مسجد بناؤں. اس مجلس میں, اس محفل میں ایک لکڑہارے بھی بیٹھا ہوا. جب لکڑہارے کو واقعات پتہ چلا کہ مسجد بنانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے
میرے محترم بزرگوں لکڑہارے چلا گیا، وہ روزانہ لکڑیاں چنتا تھا، ان لکڑیوں کو بیچ کر کے اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ تو بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرے پاس لکڑیوں کو اکٹھا کر کے جو میں نے بیچا تھا ان کے کچھ رقم جمع ہے، آپ بھی ہمارے پیسوں کو مسجد میں لگا دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں اکیلے ہی مسجد کو بنواؤں۔ بادشاہ کے دماغ میں ایک بات سوچی، ان کے دماغ میں بات آئی کہ لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ہم اینٹ خریدیں، اینٹ خرید کر کے ان لکڑیوں کی گٹھڑیوں میں پیک کر دیں، جو پتہ نہ چلے، جو دکھے نہ۔ اسی طریقے سے کیا انہوں نے، اینٹوں کو جتنی اینٹیں تھیں 4 5 8 10 جتنے بھی، لکڑیوں کے اندر پیک کیا، ان کو باندھ دیا۔ اس کے بعد جہاں بادشاہ کی اینٹ رکھی ہوئی تھی مسجد بنانے کے لیے، ان اینٹوں کو مکس کر دیا۔ جب اینٹیں آپس میں ایک ہی کمپنی کی مکس ہو جائیں گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سی اینٹ کی کس کا ہے۔ جب رات بادشاہ سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے محل کے برابر میں ایک اور محل تیار ہے۔ تو خواب کی تعبیر معلوم کیا گیا، تو پتہ چلا کہ میرے محل کے برابر جو محل تیار ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ لکڑہارے کا محل ہے۔ تو لکڑہارے کو بلایا گیا، پتہ چلا کہ جو اینٹیں بادشاہ کی مسجد بنانے کے لیے رکھی جو مسجد بن نہیں تھی، ان اینٹوں میں لکڑہارے نے اپنی اینٹوں کو ملا کر رکھ دیا۔ یعنی ہماری اگر خطرہ بھی یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر دین کے لیے خرچ ہو گیا تو وہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اصل میں جو امامت کے لیے آئے ہیں ہمارے مولانا ہیں ماشاءاللہ، ہم تو ان کے رہبری کے لیے آئے ہیں، وہی نماز پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ادھر پتھرا باری گاؤں پڑتا ہے، ایک مسجد بن رہی ہے، ابھی مسجد کی دیوار مکمل ہو چکی ہے، چھت ڈھلائی اور پلستر کا کام باقی ہے، بڑی مسجد ہے اور لمبا خرچ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سے جہاں تک ہو سکے، کہ جس نے مسجد کے لیے خرچ کیا اس نے جنت میں اپنا محل تیار کیا ہے۔ ابھی کر سکتے ہیں، نماز بقایا نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے 5,000 10,000 2,000 جتنا بھی ہو سکے، کیونکہ مسجد کے لیے کریں گے تو اللہ ہمارے لیے جنت میں گھر تعمیر کرے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے جو گزر چکے ہیں مرحومین ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے